اور پھر خیبر کا مقام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ حضور نے اعلان کیا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے قریب ہوا اور حضور کے کان میں کہا کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کے ہاتھ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، مجھے بتائیے اس کی علامت کیا ہے۔ کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کہا کہ دوسری علامت کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور کہا کہ کل جھنڈا میں ان کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ اب صبح کے انتظار ہوئی، فجر کا ٹائم ہوا، سارے صحابہ انتظار میں ہے اور اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، وہ فضیلت مجھے ملے گی جو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، خیبر ان کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اللہ رسول ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ہر کوئی اس امید پہ ہے کہ حضور نے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا وہ خیبر کا قلعہ فتح۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبش لبوں کو فرمائی اور آواز آئی کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ کمرے کے اندر موجود ہیں، حجرے کے اندر موجود ہیں، وہ آ نہیں سکے فجر کی نماز میں، آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے کہا کہ ان کو بلا لائیے۔ اس کے بعد صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے۔ حضرت علی جب حضور کے قریب ہوئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، کہا قریب آ جائے۔ حضور نے وہ لعاب شفا، آپ کا لعاب دہن حضور نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، کہا کہ آنکھیں ایسی ہو گئی کہ کبھی ان میں درد تھا ہی نہیں اور پہلے سے زیادہ نظر ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے علی یہ علم پکڑیے، خیبر کا قلعہ فتح کر کے آئیے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے علم تھاما اپنے ہاتھ میں، کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے، اسلام کو قبول نہ کر لے؟ تو حضور نے کہا کہ نرمی سے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب خیبر کے قلعے میں پہنچے تو ان سے خطاب کرنا ہے، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ان پر حقوق ہیں ان کی دعوت دینی ہے۔ اگر پھر نہ مانے تو پھر یہ تلوار ذوالفقار یہ اٹھانی ہے اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آنا ہے۔ وہ صحابہ تھے جس کے کندھے پر حضور ہاتھ رکھتے وہ خیبر کا قلعہ فتح کر لیتا، لیکن تاریخ کے اوراق میں لکھا جانا تھا کہ جب بھی خیبر کا ذکر ہوگا علی کے فضائل بیان کیے جائیں گے، جب بھی خیبر کا چرچا ہوگا تو وہ مولا علی کی شان بیان کی جائے گی۔ شیر شمشیر زن شاعر خیبر شکن، کرتا ہوں دستے قدرت پہ لاکھوں سلام، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو علی المرتضیٰ کی شان ورائے الورا اور اونچی میں اونچی ہے۔